خواتین و حضرات السلام علیکم. دس از مصباح اعظم، نیا دور ٹی وی آزاد لبوں کے ساتھ. خواتین و حضرات، آج ہم لوگ کچھ بات کریں گے پاکستان میں جو سیاست، جو کہ صحافت کا فیوچر ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، جیسے وہاں کے اوپر جرنلسٹ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر، اور جب جس طرح سے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے، جرنلسٹ جو ہے، پاکستان جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے امنگ دا موسٹ ڈینجرس پلیسز ہے، کہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے سڑکوں سے، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ وہاں پہ جو ہمارے جرنلسٹ خواتین و حضرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. ٹی وی کھولتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. چینل 24 میں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. مختلف طرف سے آوازیں آتی تھیں، اس کے حق میں آوازیں اٹھتی رہیں. تو آج میں نے کوشش یہ کی کہ جو میرے ساتھ پینل ہو وہ سارے صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہوں. میں تو خود سے صحافی نہیں ہوں، میں تو ایک انجینئر ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ان ٹچ ہوں پاکستان کی اس طرح کے بہت سارے ایشوز کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ آج میں مدد لوں اپنی صحافی برادری کے لوگوں سے، ریئل صحافی برادری کے لوگوں سے. یعنی آپ لوگ مجھے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے پیراٹروپر صحافی، تو میں تو ایک پیراٹروپر صحافی ہوں. تو میں چاہوں گا کہ میں وہ پیراشوٹ اپنا ایک طرف رکھوں. تو میرے ساتھ موجود ہیں آج کچھ ایک صحافی فرام پاکستان، مس بطول راجپوت. ان کو آپ نے ٹی وی پہ ڈان نیوز میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے رہے ہوں گے، انہیں نیوز 1 پر بھی رہی ہیں، اور اب IBC سے منسلک ہیں. تو وہ ہمیں بتائیں گی آج کل وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور میں ان کا شکریہ الگ سے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی لاسٹ مومنٹ پر میں نے انہیں کال کیا اور انہوں نے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا آج کے لیے. اس کے بعد میرے ساتھ ہیں نزیرہ اعظم صاحبہ. نزیرہ اعظم صاحبہ ایک بہت ویٹرن جرنلسٹ ہیں. بہت دن انہوں نے پاکستان میں ایکٹیو جرنلزم کیا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اس کے بعد پھر جب 10 سال تک حکومتیں آتی جاتی رہیں پاکستان میں، اس وقت بھی یہ جرنلزم سے انوالو رہیں بیفور یہ امریکہ موو ہوئیں. تو ان کے پاس ہینڈز آن انفارمیشن ہے کہ، اور یہ ہمیں بتائیں گی دا کمپیریزن کہ کس طرح سے اس زمانے میں جرنلزم ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا. کیونکہ ایک بڑی کامن بات کہی جاتی ہے آج کل خواتین و حضرات، کہ جو اس زمانے کا جو جرنلزم تھا، قدغنیں تو بہت تھیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں جو آج کل ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اویس سلیم. یہ ایک پروفیسر ہیں لامار یونیورسٹی میں، اور یہ جو ہیں ایک اینالسٹ ہیں. یہ دونوں خواتین کی بات سنیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ہیں ان کی انالیسس کیا ہے اس کے اوپر، اور یہ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ناؤ، پاکستان بیفور، اور پاکستان ان کمنگ ڈیز. ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب بھی جوائن کریں گے ہمیں. ابھی تک انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی جوائن کریں گے. وہ ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں امریکہ میں. تو آپ سب خواتین و حضرات کی اجازت سے میں شروع کرنا چاہوں گا بطول صاحبہ سے. بطول، ذرا آپ بتائیے ایک ذرا سا اسٹارٹنگ ہمیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو وہ دیا جاتا ہے گاڑی کو، ایک جمپ دیا جاتا ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو آپ وہ اسٹارٹنگ جمپ عنایت کیجئے ہمیں، اور بتائیے کہ آج کل پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیسے میڈیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. بطول. میڈیا کام تو بالکل نہیں کر پا رہا معذرت کے ساتھ. ہاں، جتنا کر رہا ہے وہ کروایا جا رہا ہے کام. اب یہ زوم آنی فکرہ نہیں ہے، جو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب وہی ہے. پہلی بات میں اپنا ریسنٹ ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں کہ میں IBC کے ساتھ کام کری ہوں. مثالیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن چند دن پہلے کی مثال، کچھ دن سے ہماری مینجمنٹ ٹرائی کر رہی ہے ہمارا پیج واپس لینے کی. ہمارا پیج ہیک ہوا ہے، ہمارے
جو کام اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے فیس بک پہ پرٹیکولر پہ جس پہ ہماری بہت ریزنیبل فالوئنگ ہے، اس پہ پورن اپلوڈ ہو رہی ہے، اس پہ ایسا مواد اپلوڈ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں اپنا ہی موبائل نہیں پکڑا سکتے، آپ جس آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اب اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہمارا پورا کانٹینٹ ہے، ہمارا پیج ہے، مزید ڈسٹرب نہ واپس آ جائے. تو یہ تو چھوٹی سی مثال ہے جو پرسنلی میں اور میری ٹیم فیس کر رہے ہیں. ہم ایف آئی اے کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں اور باقی بھی متعلقہ اداروں سے. تو بات یہ مثال دینے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو کسی ادارے کے کانٹینٹ سے پرابلم ہے یا اس کے وہ خبر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ پرابلم ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایک پرٹیکولر انکلینیشن ہے، تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں. اس سے پہلے آپ نے ڈان، جیو اور بھی چند ایسے آرگنائزیشنز کی مثالیں دیکھی ہیں جن کے کانٹینٹ سے کچھ پرٹیکولر اداروں کو مسئلہ رہا ہے لیکن قانونی راستہ اختیار نہیں کیا گیا. کبھی پیمرا کے تھرو کچھ ایسے اقدامات کیے گئے، ابھی ریسنٹلی ایم ایس آر کی ضمانت ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو کیس ہے اس کے بارے میں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کو کیس کی ہے تو آپ یہ بڑا ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. اگر دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی کمپلین نہیں کری تو آپ یو آر نو بڈی ٹو جمپ انٹو سم تھنگ اور اس میں سے ایک کیس بنا لیں. وہ یہ کچھ کا ایک لیگل لیکونا ہے. تو بہت ساری درجنوں اگزامپل ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کام تو نہیں کر رہا. پھر ہمارے اپنے ادارے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. میں نے جرنلزم کیا تو ہمیں لگتا تھا کہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا آپ جو صحافت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن آرگنائزیشنل پالیٹکس کے علاوہ آرگنائزیشنل پالیٹکس تو ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے کسی بھی صحافی کے لیے کام کرنے میں، لیکن جو آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ باعث تو نہیں ہے. میں نے پہلی بھی مثال بہت دفعہ کوٹ کیا. میں نے ریسنٹلی جو پروگرامز کیے، میں نے متی اللہ جان کا انٹرویو کیا تو مجھے کہا کہ یہ تو پرو آرمی بندی ہے، تو اس نے آرمی سے پیسے لے کے انٹرویو کیے. اچھا کچھ دنوں بعد میں نے منظور پشتین کا انٹرویو کیا. نہیں پہلے بولا کہ اینٹی آرمی ہے، یہ تو لفافہ لے کے پروگرام کیا متی کو اغوا کیا، اس کے بعد اٹھایا، اس کے بعد چھوڑا. تو پہلا انٹرویو میں نے کیا اور ان کے ہاتھ کام پر وہ مجھے انٹرویو دے رہے تھے. ہی واز سو لین، وہ اتنی کمزور حالت میں تھے. پھر اس کے بعد میں نے منظور پشتین کا انٹرویو کیا کچھ دن بعد، تو کہا جی یہ تو آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے. تو یار مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک صحافی کے لیے بیسٹ کمپلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتے، کیونکہ میں کسی کو خوش نہیں کر پا رہی. ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی میڈیا ونگ کو مجھ سے پرابلم تھی، الحمدللہ پی ایم ایل این کی میڈیا ونگ کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں رہی کیونکہ میں نے ان کے دور میں اس طرح سے کام نہیں کیا. لیکن کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو گرج پال کے بیٹھ جاتی ہیں. اگر آپ نے پرٹیکولر انٹرویو کر لیا یا ایک مخصوص سوال کر لیا، مجھے یاد ہے کہ میرے 2013 کا ایک انٹرویو اب تک مجھے ہانٹ کر ہے. جنہوں نے میرا کریئر انٹرسٹ کے ساتھ فالو کیا ہے وہ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کر رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صحافی جس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے اصل میں وہ صحافی ہو، کیونکہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے تو صحافت کرتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے پیشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے جستجو ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے کسی کو خوش نہیں کیا اور مجھ سے کوئی خوش ہو نہیں سکا. اور وہ لوگ جو میرے جیسے بیک گراؤنڈ سے آئے، جو اسٹرگل کر کے آئے، جنہیں شوق تھا، وہ سب ایسا ہی محسوس کرتے ہیں اور اتنی تکلیف میں. جہاں تک بات آرگنائزیشنز کو لائسنس دینے کی، آپ نے 24 کی ایگزامپل دی، جہاں تک میں نے وہ کیس کو فالو کیا تو ان کا کچھ ایسا کچھ تھا کہ ان کے پاس لائسنس کسی اور کیٹیگری کے تھا، چلا اس پہ کس اور طرح کا کانٹینٹ رہتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ان کا کیس بنتا بھی تھا تو یہ ریزنیبل ساؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ کچھ ہی منٹ کے اندر بولیں کہ جی آپ اپنا چینل بند کر دیں اور بار بار ایک چینل کو اسی طرح ٹریٹ کریں. پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک کسی ادارے کو صحافیوں پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اپنی ٹیم چھوڑ دیں کہ بھائی ڈیفنس کو اس سے اچھا کوئی اینالائز نہیں کر سکتا، اکانومی کو اس سے اچھا کوئی اینالائز نہیں کر سکتا. معذرت کے ساتھ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ میں آپ سے بہتر ڈیفنس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، ضروری نہیں کہ میرا تعلق یا تعلیم آپ کے ادارے سے ہو. تو یہ وہ چیزیں جو میں بڑی افسوس کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ، کیونکہ ہم لوگ تو بڑے پیشن کے ساتھ ایک فیلڈ میں آئے تھے. لیکن سو یو وانٹڈ پش اینڈ آئی گیو یو اے ویری painful push. Now you continue. سو نظیرہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جی نہیں، میں ابھی ان کی بطول کی بات سن رہی تھی جو یہ
کچھ لوگ ناراض ہیں ان سے. تو بھائی بطول بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کچھ لوگ ناراض ہیں اٹ مینز یو آر اے جینوئن جرنلسٹ. بطول آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آئی کی ناٹ ہیئر یو, سو میرا خیال سے آئی ول موو ٹو نزیرہ ایٹ دس ٹائم. نزیرہ یو ہیئر می؟ جی میں نے جواب بھی دیا. آپ کو سنائی دے رہی ہے میری آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ نظیرہ مجھے لگتا ہے مصباح صاحب کا کنیکشن شاید کچھ فلکچویٹ کر رہا ہے, تو جو بات بطول کر رہی تھیں جس کا آپ نے رسپونڈ کرنا شروع کیا, آپ کیونکہ بطول کا ایکسپیرینس جو ہے وہ مور ریسنٹ رہا ہے, تقریباً پچھلے ایک ڈیکیڈ کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں. آپ جیسے مصباح صاحب نے بات شروع کی تھی, آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہیں کمپیریزن کرنے کے لیے کہ جو آج کل ہو رہا ہے یا پچھلے چند سالوں میں ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں, زیادہ دور کی بہت بات ہوتی ہے, یا میرا ایکسپیرینس مشرف دور میں رہا, ان کے مشرف کا بالکل آغاز تھا دور کا جب میں نے صحافت شروع کی, تو آپ اس کو کیسے کمپیریزن کریں گی, کہاں پیراللز ڈرا ہوتے ہیں اس کے؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ, جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی یہ جو جدوجہد جاری ہے, کیا کہتے ہیں, آزادی اظہار کے لیے, پریس فریڈم کے لیے پاکستان میں مختلف تنظیمیں کر رہے ہیں, اور جو پابندیاں آج ہیں, اگر میں اس دور کی بات کروں جس دور میں نے شروع کیا جرنلزم, اور میرا جرنلزم شروع ہوا تھا بلوچستان سے. اس وقت وہاں خواتین کا تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے, اور اس وقت یعنی اس دور میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس میں میرے پیچھے ایف آئی اے, بی آئی اے, ڈی آئی اے جو بھی ہوتے تھے پاکستان میں, وہ لگے رہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے ایک برٹش جرنلسٹ سے بات کی تھی. تو یہ ساری چیزیں تھیں اس وقت, مطلب فائلیں کھل جاتی تھیں آپ کی جرنلسٹ کو, لیکن اس طرح سے اٹھا کے نہیں لیتا تھا. مطلب اس دور میں کوڑے بھی پڑے ہیں لوگوں کو, جرنلسٹ کو, ان کو بلا کے سمجھایا بھی گیا ہے, مطلب سے دھمکایا جاتا تھا, اور یہ کہ ان کو پیسے بھی دیے جاتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو, اور آپ کو پتہ ہے لفافہ جرنلسٹ کی جو یہ شروع ہوا ہے لفظ لفافہ جرنلسٹ, یہ شروع ہوا وہاں سے جو انٹیلیجنس والے اپنے لوگوں باتیں دیتے تھے کہ تم فلاں سوال کرو گے تو اتنے پیسے ملیں گے تمہیں. جیسے فرض کیجئے بے نظیر ہے, تو بے نظیر کو اگر تنگ کرنے کے لیے سوال دیا گیا کسی کو, تو وہاں سے یہ ٹرم شروع ہوئی ہے لفافہ جرنلسٹ. حالانکہ سارے جرنلسٹ بیچارے جو ہیں وہ سب پیسے لے کے نہیں کرتے ہیں کوئی کام, لیکن کچھ کرتے تھے, اس وقت بھی کرتے تھے, اب بھی یقیناً کر رہے ہوں گے. اور اس وقت پھر ایک یہ بھی بات تھی کہ میڈیا بہت زیادہ نہیں تھا, چینلز نہیں تھے, ایک ٹی وی تھا وہ بھی سرکاری. ہم لوگ زیادہ اخبار اور میگزین پہ کنسنٹریٹ کرتے تھے کیونکہ وہاں ہمیں آزادی تھی لکھنے کی. ٹی وی پہ ہم بول نہیں سکتے تھے, اگر بولتے تھے تو وہ ایڈٹ کر دیا جاتا تھا یا اس کے بعد ہمیں نہیں بلایا جاتا تھا. اچھا, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ صرف وہ آپ کا نام لکھا ہوتا تھا اخبار میں یا میگزین جس میں میں لکھ رہی تھی بلوچستان سے, تو اس میں آپ میرا نام لکھا ہوتا تھا, نیچے پورا سینسر ہو جاتا تھا. تو وہ سینسرشپ تھی. اب کیا ہوا ہے کہ خاص طور سے یہ 2018 سے جو شروع ہوا ہے معاملات, اور میں ابھی سی پی جے کی ایک رپورٹ تھی جو کمیونٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جو رپورٹ تھی, کہ انہوں نے 2018 میں ایک پورا سروے کیا تھا پاکستان کے مختلف شہروں کا جا کے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جو بڑے اخبار اور جو قومی چینل جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ وی آر ان سیج, دا پریس از ان سیج. مطلب یہ تو مجھے اس پہ ضمیر نیازی کی وہ پریس ان چین یاد آ گئی. تو یہ 1857 کے بعد سے شروع ہوا ہے یہ سارا, 1857 سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد. لیکن جو زیادہ تھا اس میں اور مشکلات بہت رہی ہیں, مگر جیسے یہ کہ لوگوں کو دھمکانا, لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, اور یہ کرنا کہ خط لکھ کے ڈال دینا
کہ بھائی اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہارے یہ حشر ہوگا تمہارے گھر کا. کئی واقعات میں نے خود سنے پچھلے دور میں، مشرف دور کے ایسے کئی واقعات بھی ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق رہا ہے ان دونوں ادوار میں، کہ مطلب میں خود ایسے سوال کرتی تھی لوگوں سے، یا کسی کی کہیں بھی بقول کسی کے تم ایسے دندناتی پھرتے ہو کسی دن مار ڈالیں گے تمہیں، ٹرک سے ایکسیڈنٹ کر دیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو، بدتمیزی کی ہو. جیسے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر کوئی فیمیل جرنلسٹ کوئی بات کرتی ہے تو اس کے خلاف وہ تمہار بدتمیزی اور شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ نہیں تھا اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہی بنیادی بات ہے کہ جب ہم آج سے 20 برس پہلے کی یا 30 برس پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میڈیا انڈسٹری بہت محدود تھی، شاید ان کو کنٹرول کرنا آسان تھا. مجھے یاد ہے کہ مشرف دور میں ایک انگریزی اخبار میں کام کرتا تھا. ہمارے اخبار میں ایک خبر چھپی جس میں DHA کے حوالے سے ایک جنرل صاحب کا نام تھا، اور DHA نے اخبار پر اور اس رپورٹر پر اور پبلشر پر مقدمہ کر دیا. اور جب ہمارے اخبار کا وکیل گیا عدالت میں اور انہوں نے یہ پلی لی کہ جی یہ خبر تو تمام اخباروں میں چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیونکہ آپ کے اخبار کی پبلیکیشن سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ آپ نے پہنچایا ہے. اب جس طرح سے بتدریج میگنیچیوڈ بڑھتا رہا ہے اور ریچ بڑھتی رہی ہے میڈیا کی، اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بعد جس طرح سے ایک پرولیفریشن ہوئی ہے، وہ کنٹرول ہمارے حکومت کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے. ایک لیک آف کنٹرول جو ہے، وہ کنٹرول جو ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے ہاتھ سے یوزر کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اب کوئی بھی کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہے. وہ اگر ٹک ٹاک بند کرنے کی کوشش کریں یا یوٹیوب بند کرنے کی کوشش کریں تو آپ ایک نیا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، آپ VPN یوز کر سکتے ہیں. وہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اب ان کو زیادہ پریشان کرتی ہیں. آپ نے لفافہ جرنلسٹ کی بھی بات کی جو ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فرق اب یہ پڑ گیا، ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ تمام کام کرنے والے ہمیشہ بہت اچھے تھے یا ان کے مورلز بہت اچھے تھے. چند ایک لوگ ہمیشہ سے ایسے ہوتے تھے، لیکن اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کریں، اگر آپ PMLN کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو PTI والے جو ہیں وہ لفافہ صحافی کہیں گے. اگر آپ PTI کے بارے میں بات کریں گے تو PMLN والے آپ کو لفافہ صحافی کہیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہیں گے. یہ الزامات جو ہیں یہ اب ایک طرح سے ان کی بھرمار ہو گئی ہے. ان کے لیے جن لفافہ صحافیوں کی آپ آج سے 20-30 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں ان کو سب جانتے تھے. اب کسی ثبوت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب صرف ایک ٹویٹ کر دیں آپ یا ان کی تصویریں لگا کے آپ اگر ایک سوشل میڈیا پوسٹ بنا دیں تو لوگ اندھا دھند اس پر یقین کر لیں گے. لیکن خطرناک ایلیمنٹ اس میں تب ہو جاتا ہے جب اس طرح کے الزامات کی حکومت سرپرستی شروع کر دیتی ہے. جب ISPR اپنے پریس بریفنگ میں صحافیوں کی تصویریں لگا کر یہ کہتا ہے کہ یہ صحافی جو ہیں یہ ملک دشمنی میں ملوث ہیں. اور ڈاکٹر صاحب I would like to raise a point، صرف ISPR اور آرمی کی بات نہیں ہے، لٹرلی PTI بھی ہے اس میں، PMLN بھی ہے اس میں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. اور مجھے دیکھیں میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں کمپیریٹیولی بہت کم ایکسپیرینس ہے مجھے، لیکن اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے. آپ پیسے لے کیوں رہے ہیں؟ ٹرینڈ تو آپ نے خود سیٹ کیا ہے نا. کوئی یہ میں تو قصوروار ٹھہراتی نہیں پیسے دینے والے کو، یار اس کا تو کام ہے، اس سے اپنا کام نکلوانا ہے، آپ پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ یہ رشوتیں اس لیول سے شروع ہوتے ہیں کہ اس ایئر لائن سے ٹریول کر لیں، آپ کی ٹکٹ زندگی بھر فری رہے گی، آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے شوہر کی. تو یہ تو لیول ہے ہمارے ملک میں ایک جرنلسٹ کو رشوت شروع کرنے کا. صرف یہ نہیں کہ 5-10 ہزار روپے آپ کو لفافے میں ہوں گے، بہت بڑی بڑی آفرز آتی ہیں. آپ لیتے کیوں ہیں؟ ہمارے سینئرز نے پیسے لیے ہیں تو آج میرے پہ، آپ پہ یا کسی پہ الزام لگ جاتا ہے نا یار. آپ نے اگر نہ لیے ہوتے، ہمارے کچھ سینئرز نے نہ لیے ہوتے تو یہ ٹرینڈ ہی سیٹ نہ ہوتا. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی پیسے دیتی ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ پیسے لیتے ہیں. اور اب آپ نے کچھ دیر پہلے سوال ریز کیا تھا نا کہ ابھی ڈفرنس کیا ہے.
کہ پہلے آپ جیسے یہ کہی تھی کہ ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ڈفرینس میں نے پچھلے 8-10 سال میں زیادہ کام کیا, لیکن ڈفرینس مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ اب سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ پش ملتا ہے کہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ واٹس ایپ صحافی ہونے پہ کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ 4-4 5-5 لوگوں کی ٹویٹ دیکھیں گے, اچھا یار سب کیا ایک وقت میں ایک ہی چیز سوچ رہے تھے, ویکیبلری تک, لغت تک, سینٹینس, اس کا مطلب ہے نا that something is coming from only one particular source. تو ابھی چیزیں بہت کلیئر ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. کوئی مجھے یہ ضرور ہاں تو یہ ٹرینڈ ہم نے خود سیٹ کیا ہے کہ ہم پیسے نہ لیتے تو ہمیں کوئی لفافہ نہ کہتا. اینڈ یو نو ایون پولیٹیکل پارٹیز دے گیو منی. لفافے کی جہاں تک بات ہے, جب آپ 4 چینلز کے بند کر رہے ہیں ایڈ اور صرف 2 چینلز کو دیے جائیں تو یار یہ بھی اٹ از اے نیو کائنڈ آف لفافہ. when you stop somebody's ad some channels ad تو یار آپ اس کا آپ اور وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک چینل جو آپ کی پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو ایڈ دے رہے ہیں, اس کا بزنس چلا رہے ہیں, بلینز کے نقصان کروائے ہیں آپ نے پاکستان کی ڈیسنٹ چینلز کو, جن کی روٹس لوگوں کے جو ٹرینڈ سیٹرز تھے برباد کر کے رکھ دیا آپ نے میڈیا کو, اس لیے کہ آپ چاہتے تھے آپ سب کو ہی خرید لیں, آپ کا دل نہیں بھرا 2-4 لوگوں کو خرید کے. اور اس میں ہماری بھی بہت غلطی ہیں کہ جس کی ریٹنگ آ گئی اس کو لگتا تھا کہ یار شاید ویور مجھے ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے گا, میں غلطی کروں گا. لیکن اب ویور اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یار کون سا بندہ اپنے گٹ سے سچ بول رہا ہے, گٹ سے سوال کر رہا ہے, اور کون سا بندہ ہے جس نے واقعی پیسے لیے ہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اس کے ایکسپریشن سے, باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بہت دھڑلے سے ڈنکی کی چوٹ پہ جھوٹ بولے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, کیونکہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بڑی وجہ جو اس کی ہے, جو آپ بطول نے جو کچھ کہا ہے, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ قصور جو ہوتا ہے, جو مجھے نظر آیا اپنے دور میں بھی اور اس دور میں بھی, کہ جو ڈور کیپر ہے, یعنی آپ کا جو اونر ہے, اخبار کا اونر ہے یا ٹی وی کا اونر ہے, اس کی اپنی کچھ پالیسیز ہیں, اس کے اپنے کچھ مفادات ہیں, اور ان مفادات پہ جرنلسٹ روٹی تو کمانا, اس کو گھر بھی چلانا ہے, تو وہ مجبور ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ ان کی بات مانے اور اسی ٹرینڈ کو فالو کرے جس ٹرینڈ پہ بہت سے لوگ چل رہے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے مینشن بنا لیے ہیں. تو یہ تو ایک وجہ. پھر یہ ہمارے ہاں ٹریننگ, بالکل ٹریننگ نہیں ہے. جب یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے چینلز کی, اس وقت چینل والوں نے یہ کیا ہے, جو اونرز تھے انہوں نے کیا کہ جو بھی شخص ہے اس کو صحافی بنا دیا, کسی کو بھی نوکری نہیں مل رہی اس کو, وہ کیونکہ وہ کم پیسے لے رہا ہے یا وہ گاؤں میں ہے, وہ چودھری سے پیسے لے کے آپ کو خبریں دے رہا ہے. تو چلو یا یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحافی بن جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن جیسے کوئی بڑا بابا, میں چاہتا ہوں میری بیٹی تجزیہ نگار بن جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ کل وہ پاکستان کے سب سے بڑے شو میں تجزیہ نگار بن کے بیٹھی ہوگی. ایک بندی جو شاید میں نام نہیں لینا چاہتی, کنٹروورسی بھی ہوئی تھی ایک بڑے زبردست نیوز چینل میں, اینڈ آئی واز پارٹ آف دا پروگرام بٹ آئی واز ناٹ پارٹ آف دا کنٹروورسی, تو میں نے وہ وٹنس کیا. اب وہ بندی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے اور لیکن اس کو پروگرام آفر ہو رہا ہے, وہ تجزیہ کر رہی ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کہ بھائی تم نے سرکاری نوکری کیوں رکھی ہوئی ہے اور تم تجزیہ بھی کر رہی ہو, بھی تمہیں نوکری بھی مل رہی ہے ایک صحافی, تم کیسے صحافی بن گئے؟ اس لیے کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں بڑے بڑے ایجنڈا رکھنے والے لوگ انوالو ہو گئے کہ وہ جس کو چاہیں گے صحافی بنا دیں گے. تو اس کے لیے جیسی میری اور آپ کی اسٹرگل ہے, اس کی کوئی اوقات اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بطول اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دیکھیں, آپ جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ لوگ پیسے لیتے کیوں ہیں, یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن صحیح اور غلط کا تناسب جو ہے وہ ہمارے یہاں ہر شعبے میں ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ اپنے طور پر درست ہونے کا فیصلہ کر لیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی ریگولیشن کی, کسی قسم کے رول آف لا کی, کسی قسم کی پالیسنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میرا جو پوائنٹ ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی سبھی لفافہ لے رہے ہیں اور سبھی غلط ہیں, ابھی بھی جو اکثریت ہے وہ ایسے صحافیوں کی ہے جو ایماندارانہ اپنا کام کر رہے ہیں. جو فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے لفافہ لینے والے صحافی اپنے اداروں میں بھی چھپتے پھرتے تھے اور معاشرے میں بھی چھپتے پھرتے تھے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے.
اب جو وہ پردہ ہے وہ بالکل ہٹ گیا ہے. وہ لوگ اب بڑی تقریبات میں, سرکاری تقریبات میں اگلی نشست میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کی سرکاری سرپرستی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اب ان کو اپنا منہ چھپانا پڑتا ہے اور اپنی پروٹیکشن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. خواتین و حضرات, آئی ایم بیک ناؤ. ذرا بیچ میں میری کچھ ٹیکنیکل گلچ آ گئی تھی, یہاں پاور فیلیور ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل یہاں پر کچھ حالات خراب تھے پچھلے دنوں. سو آئی ایم سوری. تو میں نے تو بہت کچھ مس کر دیا. بڑی باتیں ہو رہی تھیں آپ کی. ہم یہ سمجھے کہ آپ کو کسی نے سینسر کر دیا. مجھے بھی یہی لگ رہا تھا, کیونکہ میں نے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ پاور گلچ تھی, تو سارا سسٹم ہی بند ہو گیا تھا. لیکن آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے تھوڑا سا تقابل کیا کہ آج کل کیا صورتحال ہے اور آج سے 20-30 سال پہلے کیا صورتحال تھی, جس سے بطول گزرتی رہی ہیں پچھلے 10 سال میں, جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا, جو ایک مور ریسنٹ ٹینیور رہے ہیں پچھلے 2, یا نزیرہ جیسے ضیاء الحق کا دور تھا, یا اس زمانے میں کس قسم کی سینسرشپ تھی. سو ہم نے کچھ اس بارے میں گفتگو کی اور کچھ پیراگرافز کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال ہے آپ سے, پھر میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو, یا اگر آپ لوگ اپنی کوئی بات کے بیچ میں ہیں تو آپ ختم کر لیں, پھر میں اپنا سوال اٹھاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی جیسے ذکر فرمایا, آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح سے پہلے جو تھے, جو I should not use black sheep word, جو کہ بیڈ گائز تھے وہ چھپتے تھے, آج کل گڈ گائز چھپتے ہیں. تو یہ دیکھیے, اور یہ بات بڑی صحیح ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے اینکر حضرات ہیں اور جو کہ میگزینز چلاتے ہیں جن کی سرکولیشن شاید 200 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن سارے عسکری اشتہارات انہیں مل رہے ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہوں گے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو یہ چیز, یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے فیوچر میں, کہ جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو یہ چینج آیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, راڈلی سو ذکر کیا, کہ جو اچھے جرنلسٹ ہیں وہ منہ چھپاتے ہیں, اس کی وجہ اب یہی ہے نا کہ یہ ایک عام ٹرینڈ ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے وہاں کا, کہ اس طرح سے آپ رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے. اب ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا, میں بات تھوڑی لمبی کر رہا ہوں لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا سا اس پر آپ لوگ تینوں ڈسکس کریں اس پہ, مگر میں شروع کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیے, نواز شریف صاحب کا جو بھی بیانیہ ہے اسے ہم اور آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن میڈیا میں اس کو ایک طرح سے اینٹی ملٹری اور اینٹی پاکستان اور یہ کہہ کر اس کو دبایا جا رہا ہے, حالانکہ بات وہ بڑی سمپل کر رہے ہیں. سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ بھئی چلیے اگر وہ بات نہ کریں تو جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ہوتا رہے, اس کو ہم چلنے دیں. تو اس طرح سے جو وہاں کے اوپر اب ایک سوچ آ گئی ہے صحافت کے اندر کہ وہ جو ہیں بہاؤ کے ساتھ چلیں, تو فیوچر ان سب چیزوں کا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے, پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد کھنڈرات ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں کوئی آئی لینڈ آف ایکسیلنس نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں اس چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ صحافی جو کام کرتے ہیں, جو جس طرح سے وہ خبروں کو فریم کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں. جو جس فرق کی ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک طرح سے تیزی اس لیے آئی ہے کیونکہ بیچ میں سے وہ جو گیٹ کیپرز تھے, جو ایک ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا, وہ ختم ہو گیا. جو پچھلے 10, 12, 15 سال میں جتنے نئے سیٹ اس انڈسٹری میں گھسے ہیں, ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سب لوگ اس سے مراد ٹیلی ویژن لیتے ہیں. ہم نے جب صحافت شروع کی تو اس وقت صرف ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا, کوئی پرائیویٹ چینل نہیں تھا, اخبارات تھے, پریشر اس وقت بھی آتے تھے, لیکن جو ایڈیٹرز تھے وہ اس پریشر کو ویتھ اسٹینڈ کرتے تھے. بہت ساری شکایات بھی ہوتی تھیں, حکومتوں کو بھی ہوتی تھیں, حکومتیں خریدنے کی بھی کوشش کرتی تھیں, دھمکانے کی بھی کوشش کرتی تھیں, لیکن مالک اور ورکر کے درمیان ایڈیٹر اس بفر کا کام کرتے تھے.
ہوا کیا کہ جب یہ شفٹ آنا شروع ہوا مشرف کے دور میں تو وہ ایک طرح سے ٹو پرونگڈ پرابلمز رہی ہیں اس میں. آپ اس چیز کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں کہ جب مشرف نے ٹی وی چینلز کے لائسنس دیے تو وہ کیوں دیے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ کارگل کی جنگ میں شاید انڈین چینلز ہم سے بہتر پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم اس پروپیگنڈا کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس لیے ہمارے اپنے چینل ہونے چاہیے جو ہمارے مطلب کا پروپیگنڈا کوٹ اینڈ کوٹ کر سکے, جس میں آج کل ہم 5th جنریشن وارفیئر کی بات سنتے ہیں اور اس قسم کی تمام گفتگو ہوتی ہے. اور یہی تمام جو نیشنل سیکیورٹی نیریٹو کے ٹھیکیدار ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں جو میڈیا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا خیال رکھتا ہے. تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ امریکی فوج جو ہے وہ ابو غریب میں کیا کرتی رہی ہے, یا افغانستان اور عراق میں انہوں نے کیا ایکسیسز کی ہیں, یا وکی لیکس میں کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ امریکی اخبارات سے یا امریکی میڈیا سے پتہ چلتا ہے. لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, امریکی حکومت اس پر ناراض ہوتی ہے, لیکن اس پر وہ خبریں کرنے والوں پر غداری کے الزامات کوئی نہیں لگتا. سو ایک تو یہ مسئلہ ہوا, اور پھر اس کا واٹر شیڈ موومنٹ میرا خیال میں وہ تھا جب 2007 کی لائرز موومنٹ تھی, جب ہمارے اداروں نے یہ دیکھا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ان ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے تھے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں, اور اس جن کو اب ہمیں بوتل میں واپس بند کرنا پڑے گا. جس بنیاد پر لائسنس دیے گئے اور نئے سیٹ میدان میں آئے, ان سیٹوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں, اور ہمارے پاس ایک رپورٹر آتا ہے جس کے پاس ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہوتی ہے, اس کو چائے بھی پلانی پڑتی ہے, اس سے ڈرنا بھی پڑتا ہے, تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ لائسنس لے کے وہ خود انہوں نے اپنے ادارے بنا لیے. آج کل کے سیٹوں کو وہ صحافی چاہیے ہی نہیں جو بات پہلے شاید بطول نے کی, جو ان کے لیے خبر لائے. ان کو ایسے صحافی چاہیے جو ان کے لیے موسٹلی لوگوں کو ان کی خبریں جو ہے ان کی فائلوں پہ کام کروا سکیں, ان کے لائسنس جو ہے ان کو اسٹریم لائن کروا سکیں, ان کو مالی فوائد لے کر دے سکیں. سو جب وہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بیچ میں سے نکل گیا اور سیٹ نے براہ راست معاملات حکومت سے بھی طے کرنے شروع کر دیے, دوسرے اداروں سے بھی طے کرنے شروع کر دیے, اور ایسے لوگوں کو اپنے اداروں میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا جو شاید صحافی نہیں تھے, تو نیچے والوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر یہ سارا کچھ میں نے اپنے سیٹ کے لیے کرنا ہے تو میں اپنے لیے کیوں نہ کروں. مصباح صاحب میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, پھر میں اجازت چاہوں گی آپ سے, بس ایک میں اپنا لاسٹ کمنٹ ایڈ کہ یہ جو بھی آپ کی موجودگی میں اور آپ کی غیر موجودگی میں بات ہوئی, ان تمام مسائل کا حل یہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ایز اے میڈیا یونٹی کی ضرورت ہے, اور جو بھی چیلنجز ہیں یہ ڈفرینشیٹ کیے بغیر کہ کوئی بڑی آرگنائزیشن سے ہے, چھوٹی آرگنائزیشن سے ہے, کوئی جاب لیس ہے, کسی کی کم یا زیادہ ریٹنگ آتی ہے, اب یا کوئی پہلے کرپٹ صحافی رہا ہے اور وہ اپنے برے ایکسپیرینس کی وجہ سے تھوڑا ڈھنگ کا کام کر رہے, یہ تمام ڈفرینسز ہٹا کے اگر صرف صحافتی برادری اکٹھی ہو جائے, وہ صرف جرنلزم کی آواز اٹھائے, صرف تمیز سے کام کرے, اب یقین کریں آپ کو کوئی نہیں لا سکتا. اب یہ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں ہیں, یہ پرفیکشنسٹ نہیں ہے. آپ جو اصل تبدیلی جس لفظ سے چڑھ کروا دی ہے گورنمنٹ نے, یقین کریں لفظ استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ اب صحافی کام بھی کریں اور آپ پہ الزامات بھی نہ لگیں, اور بلکہ جب آپ سخت سوال کریں تو لوگ اس سوال کے بارے میں سوچیں بجائے کہ فوراً سے یہ ایزیوم کر لیں کہ آپ کو کسی نے کہا ہوگا. اس کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کسی کی نوکری جانے پہ خوش نہ ہو, کسی چینل کا لائسنس بند کرنے پہ خوش نہ ہو, کسی کی بدنامی پہ خوش نہ ہو. ہم صرف صحافی برادری مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے تو انشاءاللہ ہم اسے نکل سکتے ہیں. I wanted to end it on a positive note. اور دوسرا ہے کہ جرنلزم ہیز ٹو ڈو ود پیشن. پیسے آئیں تو کس کو برا لگتا ہے, پیسے کمانا کسی کو برا نہیں لگتا, بٹ اٹ ہیز ٹو ڈو ود پیشن. تو پیشنیٹ لوگوں کو پروموٹ کریں, اور جو ہمارے سیٹ صاحبان ہیں وہ بھی اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا جرنلسٹک بینیفٹ بھی دیکھیں, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. چلیے بہت شکریہ بطول آپ کا. پھر انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی آپ کے ساتھ فل شو میں ہوگا, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کٹوں نہیں بیچ سے.
मगर ये है कि आज ज़रा सा कुछ फर्स्ट टाइम ज़रा सा कुछ ग्लिच आ गई थी। Okay, तो thank बहुत you so शुक्रिया much. आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नुज़ैरा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि और बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरा हो वो शो। एक शो में 3-4 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट थे, सारे के सारे कोट एंड कोट एंकर्स और ये सब लोग थे। और उसके उस शो के अंदर जो कुछ पैनलिस्ट थे वो बात कर रहे थे, से फॉर एन इंस्टेंस मिलिट्री की जो एग्रेशन तो नहीं, जो कि उनका एसर्शन है पॉलिटिक्स के अंदर, कि उनके रोल को डिस्कस कर रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट साहिबा ने बड़ा बुरा मनाया और कहा कि देखिए कितनी बुरी बात है कि हमारे यहाँ मिलिट्री के लोग फौरन फैशन बन गया है कि मिलिट्री के खिलाफ बातें करें, और देखिए फैशन बन गया है कि आप देखिए अमेरिकन फौज जाती है दुनिया भर में कत्लेआम करती है, लेकिन उनकी फौजें उनको सरों पे उठाती है और हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं। तो बाद में मैं एक जर्नलिस्ट साहब से मेरी पर्सनल बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप वहाँ मौजूद थे, आपने उन्हें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने एग्जैक्टली कहा, आपने उन्हें अबू गरीब क्यों नहीं याद दिलाया? सिमोर हर्ष कोई टम्बकटू से नहीं आए थे, वो अमेरिकन ही सिटीजन थे। और दूसरा ये होता है कि वहाँ की फौज कोई सड़कों से लोगों को नहीं उठाती जर्नलिस्ट को और इस तरह। तो ये जो एक सोच बन गई है, सपोज मैं वहाँ के ऊपर जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मैं ये सोच देखता हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर चलाना है, ये सब करना है, तो मैं तो कहूँगा यार कि बस ठीक है, जो हो रहा है होने दो, एक नौकरी करो और बस इसी तरह। तो फ्यूचर तो बड़ा बुरा है पाकिस्तान में, आप कैसे देखती हैं इसे? बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि फ्यूचर इसका तो कभी भी अच्छा नहीं। अगर मैं अपने नुक्ता नज़र से देखूं कि आप अगर ईमानदार जर्नलिस्ट हैं तो आप वही जैसे पुराने ज़माने में होता था, जो अदीब होते थे जिनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते थे, घिस पिट के ज़िंदगी गुजारते थे, तो वो था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे नज़र आती है, वो ये है कि एक तो ये कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो अच्छे भी हैं, मतलब लिखने वाले हैं, ज़्यादातर जो लोग अखबारों में या मैगजीन्स में लिखते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो अगर इनकार करें किसी भी चीज़ से, मसलन मेरे दौर में ऐसा हुआ कि एम्बेसीज जो थी, जो मुख्तलिफ एम्बेसीज को अक्सर वो करती थी ना रिपोर्ट, तो एक एम्बेसी के प्रेस काउंसलर से एक दिन बात हो रही थी, तो कुछ इसी मौजू पे बात हो रही थी ना कि लोग रिश्वत लेते हैं, और तो कहता है कि हम तो गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, यू गिफ्ट देम? तो उसने 3-4 ऐसे जर्नलिस्ट के नाम लिए जिनको मैं सोच नहीं सकती थी कब में भी कि उन्होंने भी वही सो कॉल्ड गिफ्ट लिया होगा, कि वो फ्री में भेजते थे लोगों को क्या कहें मुख्तलिफ जगहों पे, अपने मुल्कों में सैर करवाते थे और उनको गिफ्ट मिलते थे और इस तरह का। उसने मुझे ये बात उसने खुद बताई। ये अलग बात है कि बाद में वो परसोना नॉन ग्राटा करार दे दिए गए थे और पाकिस्तान से निकाल दिए गए, लेकिन वो ये काम कर रहे थे। तो एम्बेसीज काम करती हैं वहां पे और अभी भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं कर रही होंगी, अब जरा तरीका डिफरेंट हो गया होगा। और जहां तक इसके मुस्तकबिल का सवाल है, एक तो ये कि हमारे यहाँ अखबारात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ट्रेनिंग नहीं है, तालीम नहीं है, जिसको चाहे बना दे। और दूसरी बात ये कि जो अखबार का मालिक है वही टीवी का मालिक बन जाता है, या जिसने टीवी खोला वो खट से एक अखबार निकाल लेता है। मतलब आपकी जो ताकत है वो डबल हो जाती है और फिर ब्लैकमेलिंग की ताकत उससे डबल हो जाती है, या ब्लैकमेलिंग या उसको थ्रेट कह लें कि दूसरों पे जो आपके जो है हुकूमत है उसको थ्रेट करने की, या और दूसरे ग्रुप्स जो हैं, मुख्तलिफ तबके जो हैं या फौज है, उसको करने के लिए उनके पास काफ़ी सारी वजूहात आ जाती हैं। तो ये इस चीज़ का ख़ात्मा मुझे तो नहीं लगता है कि मुमकिन हो। अच्छा, फिर जो जर्नलिज्म है वो जमहूरी माशरों में पलता है। जमहूरी माशरे कब बनते हैं? जब डाइवर्सिटी हो। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ख़त्म की जा रही है,
جان بوجھ کے. اچھا اب وہ ڈائیورسٹی نہیں رہے گی, جمہوریت جو جیسی بھی جمہوریت چل رہی ہے اس کا ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. پھر ایتھکس کوئی نہیں ہے. جرنلزم میں جو ایتھکس ہیں, امریکہ میں ٹھیک ہے بہت برائیاں ہیں یہاں, لیکن پھر بھی یہاں جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ رہتے ہیں, کسی حد تک تو رہتے ہیں نا. اب پہلی بار ایسا آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو اور دوسری کئی سوسائٹیز میں یہ ہے, ویسٹرن میں بھی, ایون انڈیا میں ہوتا تھا. انڈیا میں پچھلے 7-8 سال سے تو گڑبڑ ہوا, لیکن ان کے ہاں بھی بہت یعنی چیکس اینڈ بیلنس تھوڑے بہت تھے ان کے ہاں. ہمارے ہاں کبھی نہیں, اگر تھے تو وہ کسی مقتدر طبقے کا چیک تھا یا بیلنس تھا. بیلنس بھی کرتے تھے, چیک بھی وہ اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں. تو جب تک سوال یہ ہے کہ جو ادارہ جس کام کے لیے جب تک وہ کام انجام نہیں دے گا, ممکن نہیں ہے کہ کسی کا بھی مستقبل صحیح ہمیں نظر آئے. مجھے یہ نظر آئے. ہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. نزیرہ نے جو باتیں کہی ہیں, ذرا سا ایک تو آپ ان کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں اپنی سائڈ سے, آپ دیکھیں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے, اور ایک اور چیز بھی بتائیں کہ جو وہاں پر کچھ اینکر حضرات اور خواتین ہیں جو کہ بہت ہی ہائی پروفائلڈ ہو چکے ہیں, جو کہ جن کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے میڈیا میں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اثر و رسوخ صرف اپنے چینلز پر ہے, ان کا اثر و رسوخ دوسرے چینلز کے جو اینکرز کام کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے گروپس فارم کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ان کا گروپ ہے, یہ ان کا گروپ ہے, اور اگر اس گروپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے تب آپ ان کے خلاف بات سنیں گے, ورنہ تو دیکھیے جو جسے کہتے ہیں نا, جیسے ملٹری کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ ٹینکس جو ہیں وہ ڈگ ان ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ڈگ ان ہو جاتے ہیں تو ان کو پیچھے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں یہ جو ٹینکس ہیں یہ ڈگ ان ہیں, اور جو نزیرہ کہہ رہی ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے نان جرنلسٹ دیکھ رہا ہوں, وہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور بطول نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ آگے جا کر ٹھیک ہو جائے گا. نزیرہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا جانا چاہیے. بنیادی نقطہ جو ہے وہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتے. بنیادی اس پورے کھیل میں جو کھلاڑی ہے وہ سیٹ ہے, اور اس سیٹ کا نیکسس ہمارے اداروں کے ساتھ ہے. اس شیر کے منہ کو خون لگ چکا ہے. وہ اس میدان میں صحافت کرنے نہیں آیا, وہ صرف اپنی نیوسنس بنانے آیا ہے, وہ صرف پاور گراب کے لیے آیا ہے, وہ اپنے باقی بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے لیے یہ صرف ایک دکان ہے جیسے باقی ساری دکانیں ہیں. اس کی بلا سے بھلے یہ دکان بند ہو جائے, لیکن وہ کبھی اس کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا. اس کے لیے اس کو ایسے لوگ چاہیے جو اس کو ہر وقت یہ بتاتے رہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. چند ایک اینکر ایسے ضرور ہیں جن کی شاید بہت نیوسنس ویلیو ہو گئی ہے, بہت زیادہ ریٹنگ ہے, ان کی وجہ سے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں اور وہ اپنے کلاؤڈ کو استعمال کرتے ہیں. ورنہ باقی تمام اینکرز جو ہیں وہ سب بھی ایسے ہیں جو سبسروینٹ ہیں اس سیٹ کے مفادات کے تحت. وہ ایک چینل پر بیٹھتے ہیں تو اس سیٹ کے مطلب کی بات کرتے ہیں, وہاں سے اٹھ کر دوسرے چینل پر چلے جاتے ہیں تو اس سیٹ کے مطلب کی بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ گروپس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ گروپس پھر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سوشیولوجی کی ایک ٹرم ہے جس کو انٹرسٹ گروپ کہا جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی انٹرسٹ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو ان کا جیسے ہر پروفیشن میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو سروائیول ہے وہ اس کلاؤڈ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. سو جب تک وہ کلاؤڈ رہے گا یہ سروائیو کرتے رہیں گے. ان کے لیے نوکری کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوکری مسئلہ ہے ایک عام صحافی کے لیے جس کو کوئی نہیں جانتا, جو ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے, لیکن نہ سیٹ کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہے, نہ معاشرے میں کوئی اس کی ویلیو ہے, نہ اس کو وقت پہ تنخواہ مل رہی ہے. لیکن آپ ان میں سے کسی اینکر کو ان کے لیے بات کرتے نہیں دیکھیں گے, آپ کسی حکومت کو ان کے لیے بات کرتے نہیں دیکھیں گے, آپ کسی ادارے کو ان کے لیے بات کرتے نہیں دیکھیں گے. آپ عدالتوں میں کیس چلتے رہتے ہیں, ان کا فیصلہ نہیں ہوتا, ویج بورڈ کا فیصلہ نہیں ہوتا,
جو ادارے تنخواہ نہیں دے رہے ان کے خلاف ٹریڈ یونینز عدالتوں میں جاتی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. سو یہ ایک ایسا پورا ایک نظام بن گیا ہے جس میں پچھلے 10 سال میں 15 سال میں، جب مطلب مجھے اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر، ایکٹیو جرنلزم چھوڑے ہوئے مجھے تقریباً اب 7 سال ہو گئے ہیں، اور میں اپنے کریئر میں بھی اور اس کے بعد بھی، خاص طور پر جب سے ٹی وی آیا، اور ٹی وی اب تقریباً 20 سال پرانا ہو گیا ہے پرائیویٹ ٹیلی ویژن پاکستان میں مسلسل اپنے دوستوں سے یہ سنتا رہا ہوں کہ یہ ٹیدنگ پرابلمز ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اور لیکن وہ مسائل ٹھیک نہیں ہوئے، وہ مزید گمبھیر ہوئے ہیں، اور یہ آئندہ مزید گمبھیر ہوں گے، کیونکہ کوالٹی جرنلزم کے لیے آپ کو کوالٹی ہیومن ریسورس چاہیے، اور کسی ادارے میں اس وقت کوالٹی ہیومن ریسورس پریفرنس نہیں ہے، کیونکہ سیٹ کے لیے اس کو مینوور کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ 15-20 ہزار روپے پہ ایک ٹرینی نیوز ریڈر رکھیں اور اس سے خبریں پڑھوائیں. آپ تنخواہ بھی نہ دیں وقت پہ، ٹرینی سب ایڈیٹر رکھیں یا ٹرینی پروڈیوسر رکھیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خبریں بنوائیں اور چلوائیں. اس وقت یہ ماڈل چل رہا ہے، اور یہ ماڈل کہیں نہیں جا رہا. مجھے تو کم از کم کوئی امید نہیں. بڑی آپ نے خطرناک باتیں کی ڈاکٹر صاحب، اور واقعی یہ تو ایک بہت بڑی ریالٹی ہے پاکستان کی. نظیرہ بی بی، دیکھیے، ایک تو وہاں پر جو سینئر جرنلسٹ ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی ایک طرح سے امپائر سی بنائی ہوئی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، جو کہ مالکان ہیں، ان کی امپائر ہے، اور یہ سب چیزیں تو ہیں. لیکن ان کا کیا کیا جا سکتا ہے جو ینگ جرنلسٹ ہیں؟ اور میری پرسنل کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ینگ جرنلسٹ ہیں، اور وہ بیٹھ کر مجھے یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کتنا ضروری ہے کہ ایک کوئی ڈنڈا بردار شخص آئے اور وہ ڈنڈے سے سب کو ڈیل کرے، اور وہ ایک طرح سے سخت حکومت بنائے. اور میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے 35 سال تو ڈنڈوں سے ڈیل کیا. نہیں، وہ اتنا نہیں کیا تھا، اب کرے گا تو بڑا اچھا ہوگا. تو یہ جو سوچ ہے کہ دیکھیے، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اور آپ جرنلسٹ ہو کر آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کو لکھنے کا، بولنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملے، آپ کے ہر چیز سچ بولیں. لیکن جب ایک نوجوان جرنلسٹ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انکرپٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، وہ جب اس طرح کی باتیں کرے اور وہ اوپنلی کہے کہ میں تو فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے فلاں انٹیلیجنس والے بتا رہے ہیں آ کر کہ بھئی وہ پارٹی اچھی نہیں ہے، یہ تو اس کا تو پھر دیکھیے کہ پھر تو یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور آپ پھر کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن ہوگا تو کچھ نہیں. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ معاشرہ جو بچے کو دیا ہے، نوجوان کو، وہ اسی کو تو فالو کرے گا نا. وہ کہیں آسمان سے تو کوئی چیز اترے گی نہیں. وہ جو ہم جب بڑے ہو رہے تھے، ہمارے بچپن کی بات تھی، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جرنلسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ موجود تھے جن سے ہمیں ملوایا بھی گیا تھا، جن کے بارے میں ہم اخباروں میں پڑھتے تھے. اس وقت ٹی وی کا تو ظاہر ہے کوئی اتنا وہ ایک چینل تھا، کبھی کبھار کوئی آ گیا تو آ گیا. تو ان چیزوں کے اثرات آج تک میرے ذہن پہ ہیں. یعنی ایک بچہ یا نوجوان جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے یا پہنچ رہی ہے، وہ سوسائٹی سے جو کچھ ایبزارب کر رہا ہے اور جو کچھ سوسائٹی اسے دے رہی ہے، اس میں وہ اب سوچ چاہے ڈالے. اب اس کی سوچ کہاں سے آتی؟ اس کی سوچ آئے گی کتابوں سے، اس کی سوچ آئے گی ٹریننگ سے، اس کی سوچ آئے گی ایک بہترین پڑھائی سے، اچھی تعلیم سے. اس کے ساتھ اگر وہ ملا کے کرتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے میں اپنا ہی ظاہرہ بتاؤں گی کہ جب میں یونیورسٹی کے آخری سال تھا میرا، تو میرے پروفیسر تھے ایک متین الرحمان مرتضیٰ صاحب.
تو ان سے ایک بات ہو رہی تھی, بڑا جوش ہم لوگوں میں ہوتا تھا, ظاہر ہے سب میں ہوتا ہے اس ایج میں اور اس دور میں, کہ ہم تو ایسا لگتا تھا کہ ہم یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو دنیا جو ہے ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے استقبال کے لیے, اور ہم تو پلٹ کے رکھ دیں گے. اس وقت بھی یہ اعتراضات ہوتے تھے نا کہ جرنلزم کی بڑے برے حالات ہیں, اور تو میں ان سے ایسی بات کری تو کہنے لگے بی بی تم ابھی فرشتوں کی دنیا میں ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے باہر کی دنیا کتنی خونخوار ہے, اور جرنلزم کے فیلڈ میں تو جانے کی سوچنا بھی مت. زیادہ سے یہ ہے کہ تم کسی اگر جاب کا تمہیں شوق ہے یونیورسٹی میں پڑھا لو, میں تمہیں کوشش کر سکتا ہوں یہاں پی ایچ ڈی کر لو, کچھ کر لو. میں نے کہا نہیں, مجھے فیلڈ میں کام کرنا ہے, مجھے رپورٹنگ کرنا, پولیٹیکل رپورٹنگ کرنا, بہت ایک دماغ میں تھا. تو لیکن یہی ہوا کہ جب میں باہر نکلی تو ان کی بات بہت حد تک صحیح تھی, مطلب بہت پرابلمس آئے مجھے بھی, لیکن کیونکہ مجھے ایک بچپن سے کہہ لیں یا نوجوانی سے کہہ لیں میرے اندر ایک چیز بٹھا دی گئی تھی کہ جرنلسٹ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, بغیر ثبوت کے بات نہیں کرے گا, غلط کام نہیں کرے گا. تو اس پہ حالانکہ انسینٹو بہت ملے لیکن وہ انسینٹو کبھی غالب نہیں آئے اس کے اوپر, اس سوچ پر. وہ سوچ مضبوط تھی, آج بھی ویسے ہی ہے. تو اگر ہمارے جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے, اور خاص طور سے جو جرنلزم کے ادارے ہیں, اگر وہی طے کر لیں کہ بھائی ہمیں اچھے جرنلسٹ نکالنا ہے, یہ نہیں کہ ہم پرانے 20 سال پرانے دیکھ کے چلے جائیں گے, تو وہ نہیں. اچھا یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ سوال نہیں کر پاتے. یہ 2016 میں پاکستان گئی تو یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک لیکچر تھا اس کے اوپر, یو ایس الیکشنز کے اوپر, اس وقت کے الیکشنز جو ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. تو وہاں جب میں بات کر چکی تو میں نے بچوں سے پوچھا, 70 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہال میں, ایک نے بھی سوال نہیں کیا. میں نے کہا بھائی میں نے کوئی بات آپ لوگوں سے غلط بھی کی ہوگی, آپ مجھ سے سوال تو کیجئے. تو کسی نے نہیں کیا. ایک کوئی لڑکا کھڑا ہوا, اس نے بھی ایسے ہی کوئی سوال کیا کہ نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں امریکہ. جب فنکشن ختم ہو گیا تو میں نے جن سب نے گھیر لیا مجھ سے, اچھا اس وقت سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے وہاں کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگا میڈم وہ ہماری تو عادت ہی نہیں رہی ہے, جب سیمسٹر شروع ہوتا ہے تو ٹیچر سے سوال کرو تو وہ اتنی بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں کہ ہم سوال کر ہی نہیں سکتے. مطلب اس ایج کا لڑکا سمجھیے, اس وقت کتنا 20-21 سال کا لڑکا ہوگا, 22 سال کا ہوگا, وہ ڈر جاتا ہے. تو وہ کیوں ڈر؟ اس وجہ سے کہ اس سوسائٹی نے اس کو, اس کے گھر نے وہ خوف دیا ہوا تھا. تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے, یہ ہم 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ صرف جرنلزم کی بات نہیں, تو پورا جو ہے وہ کسی انقلابی اقدام کی کا منتظر ہے, اور وہ ممکن نہیں. تو میں آؤں گا اب اپنے لاسٹ سوال کی طرف, اور میں چاہوں گا آپ دونوں سے کامنٹ لینا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں پوچھوں گا, اور نظیرہ میں آپ کو دوں گا لاسٹ کلوزنگ کامنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا جو کہ الیکٹرانک میڈیا, زیادہ تر جب جتنی دیر میں رہا ہوں شو میں, مطلب زیادہ تر باتیں ہم لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ کی, لیکن ہمارے یہاں ایک پرنٹ میڈیا بھی ہے, اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا بہتر ہے, کہ جو آپ لکھتے ہیں آپ کو لکھنے میں بھی آزادی, اسپیشلی اگر آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ آزادی ہے, اردو میں لکھتے ہیں شاید تھوڑی کم آزادی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے کیا وہ ایک رے آف ہوپ نہیں ہے, جس طرح بطول نے کہا تھا کہ ایک رے آف ہوپ ہے موجود, کیا ان کا اشارہ پرنٹ میڈیا کی طرف تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی پارٹ آف دا گیم ہو چکا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل وہ پارٹ آف دا گیم ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں کراس میڈیا اونرشپ کا کانسیپٹ ہے. جو مالکان ٹی وی چینلز کو اون کرتے ہیں وہی ان اخبارات کو بھی اون کرتے ہیں. اب اگر ہم فار انسٹنس جنگ گروپ کی بات کریں یا جیو کی بات کریں, تو جس طرح سے جیو کو ٹیم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس کا ریفلیکشن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے اخبارات پر بھی آیا ہے. ڈان نیوز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا, ڈان لیکس ایک پورا ایشو بنا, اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ڈان اخبار بطور ایک اخبار کے اس طرح کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا جس طرح سے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ مسئلہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا مسئلہ جو اخبارات کے ساتھ ہے وہ یہ ہے, جب ہم انگریزی اخبار میں کام کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے
کہ پاکستان جیسے ملک میں اور جہاں کا لٹریسی ریٹ ہمیشہ بہت لو رہتا ہے اور جو 70% رورل ہے، وہاں پر جو ہم اس اخبار میں لکھ رہے ہیں وہ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا. ٹی وی جب آیا اور اس کی پرولیفریشن جو ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر بندہ سن رہا ہے. سوشل میڈیا کی اب بہت بات ہوتی ہے، لوگ اس کا صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں، لیکن وہ بھی اس کی ریچ جو ہے وہ اخبارات سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے حکومتیں اب سوشل میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے زیادہ ایک طرح سے وہ ناراض ہوتی ہیں اور زیادہ ان کو تشویش ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اخبارات سے متعلق ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا. اور اگین اخبارات میں بھی اب وہی ماڈل ہے کہ نہ صرف ٹی وی چینلز میں، جب ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ تنخواہیں بہتر ہیں، اب وہاں تنخواہیں نہیں مل رہی، تو اخبارات میں تو اور ہی بہت بری صورت ہے. پلس ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف نظیرہ نے اشارہ کیا کہ آپ کے پاس جو کھیپ ہے وہ کیا آ رہی ہے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ جس کو ہم گڈ جرنلزم کہہ سکتے ہیں وہ کریں؟ کیا وہ سوال کرنے کے قابل ہیں؟ کیا اس انڈسٹری میں ان کے لیے امپلائبلٹی ہے؟ صرف لاہور شہر میں نے زیادہ کام لاہور میں کیا، اس لیے میں لاہور کی بات کرتا ہوں. تقریباً 10-15 ادارے ایسے ہیں جو اس وقت جرنلزم کی ڈگری دے رہے ہیں، اور کوئی 1000-1200 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر سال 2 بیچز میں وہاں سے نکل رہا ہے. کیا اس انڈسٹری میں ہر سال 1000 نئے ملازمین بھرتی کرنے کی گنجائش ہے؟ اور کیا سیٹ ان کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان کے ٹیلنٹس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ نئے کسی فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو کون سے استاد مل رہے ہیں، آپ ان سے کیا سیکھ رہے ہیں. اور جب آپ اوپر سے نیچے تک یہی دیکھیں گے کہ جو ہے وہ پیسہ بنانا ضروری ہے، حکومتوں کی بات ماننا ضروری ہے، ان کی تعریف کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کل جو لائکس اور ویوز کا کلچر آ گیا ہے، آپ زیادہ پاپولر ہوں گے اگر آپ پاپولر بات کریں گے. اس میں یہ تمام نئے آنے والے بھی وہی سبق سیکھ رہے ہیں، وہ سبق نہیں سیکھ رہے جو ہم اور آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیفور میں نظیرہ کی طرف جاؤں، ایک سوال میں آپ سے کروں گا، اور میں چاہوں گا نظیرہ بھی اس کا جواب دیں اپنے ڈسکشن کے، اپنے جواب کے اینڈ میں. آپ ایک جرنلسٹ ہیں سپوز، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر جہاں ایک بہت پاورفل ادارے کا سربراہ ٹاک دے رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے آپ لوگوں سے، جرنلسٹ سے، کہ دیکھیے ہم نے تو پہلے تو سوچا کہ میڈیا کو ٹیم کر لیا جائے، پھر خیال آیا نہیں میڈیا سے تعلقات بڑھا کر کام کیا جائے. اور یہ آپ کو کیسا لگے گا؟ ذرا سا یہ میں آپ کا مائنڈ سیٹ پر پڑھنا چاہ رہا ہوں یہاں. دیکھیے، ہم نے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہم نے ایکٹیو جرنلزم کے دوران بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی دیکھا کہ وہ آپ کو اپنی گفتگو کے دوران میسج ڈراپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ اس میسج کو پک کریں گے. اگر آپ وہ میسج پک نہیں کرتے تو پھر اس کی انٹینسٹی تھوڑی سی بڑھائی جاتی ہے، اور اگر آپ پھر بھی جو ہے نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں. جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، کوئی نوکری سے جا رہا ہے، کوئی اٹھایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹیم کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ جو ہے وہ آف دا کف یوز کر لیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل انٹینشنلی یوز کیا گیا ہے. اور ان کے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس نشست کے سامعین کون تھے. وہ تمام سامعین وہ تھے جو ٹیم ہونے کو تیار ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ٹیم ہونا کتنا ضروری ہے. دیٹس ٹرو. بہت اچھا. تو نظیرہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. فائنل کامنٹ، پرنٹ ورسز الیکٹرانک میڈیا، پھر ٹیم ورسز فرینڈشپ. نہیں، اگر میں ہوں ایسی پریس کانفرنس میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں بھی ہیں کہ ہم اسے ٹیم کریں گے، تو میں تو اسے کھلی دھمکی سمجھوں گی، اور میں ان سے یہ سوال کروں گی کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں. میرا سوال ہوگا. اب اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوال تو میرا یہ ہوگا کہ بھئی اگر آپ ٹیم کرنا چاہتے ہیں یا دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں؟ جرنلسٹ کی دوست ہوتا نہیں.
اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کا دوست. وہ نظیرہ میرے خیال سے نظیرہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن میرا خیال سے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ تو اس میں ہوئیں گی نہیں پھر اس میٹنگ میں، تو اس وجہ سے آف کورس آپ تو مطلب ہو سکتا ہے جب ٹیم ہی نہ تو ہو سکتا ہے کسی ایسے کو بھی لائیں انہیں پتا نہ ہو میرے بارے میں زیادہ، بلا لیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. صحیح بات مجھے تو ہوگا کہ مجھے تو لگے گا کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں. اور جہاں تک یہ جو آپ نے ابھی جو بات ہو رہی تھی انگریزی اور اردو میڈیا کی، بالکل صحیح ہے کہ اردو میڈیا میں آپ کوئی ڈھنگ کی بات کر ہی نہیں سکتے. ابھی محمد حنیف کی کتاب جو ایکسپلوڈنگ کیس آف مینگوز، اس کا جیسے ہی اردو میں ترجمہ ہوا، میں نے پاکستان میری دوست گئی تھی، معلومات وہ لاہور گئی تھی، کہنے لگی لو کل ہی تو وہ سارے شیلف سے اٹھا لیے گئے کیونکہ وہ اردو میں تھی ترجمہ. انگریز وہ ابھی کر رہی کتاب. تو یہ تو ہے کہ عوام کو لا تعلق رکھنے کے لیے انگریزی کا استعمال کرو اور عوام کو مس انفارم رکھنے کے انفارم نہ کرو، کوئی انفارمیشن نہ دو. اور اردو میں آپ سنسنی خیزی دیں، آپ اس قسم کی خبریں دیں جس میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہیں، سیاستدان کی بیوی نے یہ کر دیا، پیسے لے لیے، اور اس طرح کی خبروں پہ اردو اخبارات چل رہے ہیں. سنجیدگی تو ہے ہی نہیں اردو والے میں. اور مجھے یہی افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو یاد ہوگا آپ اوجڑی کیمپ جب ہوا تھا، میں نے پوری رپورٹنگ کی تھی اپنے اخبار کے لیے. ایک وقت یہ آیا 3-4 دن کے بعد ہمارے جو اونر تھے انہوں نے ہمارے ایڈیٹر کو فون کیا اور ان سے ایڈیٹر نے بتایا، کہنے وہ ان کا فون آیا تھا لاہور سے اور انہوں نے کہا نظیرہ نو کہ ہاتھ حالا رکھے. مطلب ان کا جملہ تھا کہ پبلک کے بارے میں آپ مزید نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے مقصد یہ تھا، یہ بھی ایک دھمکی تھی نا، ہو سکتا ہے مجھے ہٹا دیتے رپورٹنگ سے. اور ہٹایا انہوں نے ایک دفعہ. جب بے نظیر کیا ہوا تھا، میں جا کے سارا رپورٹ میں نے لگائی آ کے، تو وہ ہٹا دیا مجھے انہوں نے رپورٹنگ سے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ڈیسک پہ ٹرانسفر دو، اس نے یہ ٹیبل رپورٹ بنائی. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کو کامنٹ ایڈ کرنا ہے، کوئی فینی لاسٹ کامنٹ اگر کچھ آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ جرنلزم سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب اخبارات تھے جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میرا اور نظیرہ کا تعلق اس زمانے سے ہے جب جو پری پرائیویٹ ٹیلی ویژن تھا، زیادہ تر لوگ بائی چوائس جرنلسٹ تھے. انہیں اس بات سے غرض نہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ اس پروفیشن میں ہمیں زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، اس کے باوجود وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے اور اس سے متعلق جو مشکلات ہیں اس کو برداشت کرنا چاہتے تھے. ان کا شوق اور ان کا پیشن جو ہے وہ اوور رائڈ کرتا تھا. آج اگر ہم نے یہ ٹرانزیشن اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جب لوگ اس لیے جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اوور نائٹ سیلیبریٹی بن سکتے ہیں اور ان کو اوور نائٹ بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں. اگر آج آپ 2 تصویریں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں اور آپ ان سے ایک سروے کریں کہ کیا وہ ایک پرانی ٹوٹی موٹر سائیکل یا ایک پرانی زنگالود کار والے جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں یا ایک جہاز والے اینکر بننا چاہتے ہیں، تو جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ ہماری انڈسٹری کا رخ کیا ہے، اور یہ ایسا ہی رہے گا. مجھے اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. چلیں پھر دیٹ واز آل فار ٹوڈے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ہم لوگ کسی دوسرے ٹاپکس پہ لائیں گے. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا، نظیرہ، بطول اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنے خیالات سے ہماری ٹریننگ کی. ہمیں مطلب ہم لوگ انہی لوگوں سے سیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ جرنلزم کو سمجھتے ہیں. اور میں پروفٹ آف ڈوم ہونے کے لیے معذرت چاہوں گا. نہیں کوئی بات نہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اور میں ذرا معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ بیچ میں میرے یہاں کچھ
पावर में ग्लिच आ गई थी। आजकल कोरोना की वजह से कैलिफोर्निया में वैसे कर्फ्यू भी चल रहा है, रात को शुरू हो जाता है तो हम लोग का दिन काफ़ी छोटा हो जाता है। इसकी वजह से रात को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं निकल सकते, सारे ग्रॉसरीज वगैरह बंद हो जाती हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।